ایک ملک نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کی وار آن ٹیرر جوائن کرنے کا. سب سے زیادہ مجھے ذلت فیل ہوئی ہے وہ اس ٹائم پہ ہوئی ہے. آپ کے ملک میں ڈرون اٹیکس کر رہے ہو, آپ کا اعلان ہے. 70,000 لوگ ہمارے گئے, $150 ارب ہم نے اپنے ملک کا نقصان کر دیا. کیا انہوں نے ہماری تعریف کی؟ انہوں نے الٹا برا بھلا کا, دوگلے ہو تم. اس سے ہم نے ایک سبق سیکھا, ہم نے اپنی ساورنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے. امریکہ کے ساتھ امن میں شراکت دار ہوں گے, جنگ میں نہیں. افغانستان میں کوئی فیورٹ نہیں, فیصلہ صرف افغان عوام کا ہوگا. مشرف نے پیسے لے کر لوگ امریکہ کے حوالے کیے, ڈرون حملوں کی بھی اجازت دی. کیا کوئی دوست ملک پر ڈرون حملے کرتا ہے؟ پاکستان کا ایک دہشت گرد 30 سال سے لندن میں بیٹھا ہے. کیا برطانیہ ہمیں ڈرون حملے کی اجازت دے گا؟ پاکستان اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا. وزیر اعظم عمران خان کا دو ٹوک اعلان. 5 اگست کے بعد ظلم کی انتہا ہو گئی. سارا پاکستان ان دلیر کشمیریوں سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو مرضی لوگ کہیں کہ جی یہ کچھ کرنے لگے ہیں کمپرومائز, کسی قسم کی جب تک ہم ہندوستان سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بحال نہیں ہوگی, جب تک جو 5 اگست کے انہوں نے جو قدم اٹھائے ہوں وہ واپس نہیں لیں گے, تب تک کوئی نہیں ہوگا. جب تک 5 اگست کا اقدام واپس نہیں ہوتا, بھارت سے کوئی بات نہیں ہوگی. وزیر اعظم نے صاف بتا دیا. 8 لاکھ قابض فوج نے کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کر دی. نہتے لوگوں پر پیلٹ گنز چلائی گئیں. پاکستان اپنے دلیر کشمیریوں کے ساتھ ہے. عمران خان. جس معاشرے کے اندر جب طاقت کی حکمرانی آتی ہے, یعنی جنگل کا قانون آتا ہے, وہ نیچے چلا جاتا ہے. کہ پہلی دفعہ نیب بڑے بڑے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈال رہی ہے, وہ شور مچ گیا سارا. بھئی آپ کی حکومت آئی تھی, چینج کر دیتے اس کو, تب کیوں وہ ٹھیک تھا؟ دنیا میں سب سے کم ہم ٹیکس دیتے ہیں. جو نیا ہم نے اب فیصلہ کیا ہے, جو ولفل ٹیکس ڈیفالٹ ہوگا ہم اس کو جیل میں ڈال دیں گے. سابقہ حکومتوں میں نیب غیر فعال تھا, 10 سال میں قوانین نہیں بدلے. اب نیب نے بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا ہے تو شور مچایا جا رہا ہے. عدالتیں آزاد ہیں, طاقتور لوگوں کو قانون کے نیچے لانا ہوگا. وزیراعظم عمران خان کا جان بوجھ کر ٹیکس نہ دینے والوں کو جیل میں ڈالنے کا اعلان. میں آج دعوت دینا چاہتا ہوں اپوزیشن کو. اس ملک میں 1970 کے بعد سارے الیکشنز کنٹروورشل ہوئے ہیں. ہم نے پوری ریفارمز تجویز دی ہیں, 1 سال سے بڑی ہیں, اس کے اوپر کوئی اپوزیشن کی ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوئی. اور آج دنیا کی کرکٹ میں نیوٹرل امپائرز بھی ہیں, ٹیکنالوجی بھی ہے, اور جو ہارتا ہے وہ سب مان جاتے ہیں ہار. ٹائم آ گیا ہے کہ ہم بھی الیکشن لڑیں اور کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ جی مجھے کوئی دھاندلی سے ہرا دیا جائے گا. اس کا صرف ایک راستہ ہے, EVM مشینز. جیسے الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دبتا ہے, رزلٹ آ جاتا ہے. اگر ان کے پاس اپوزیشن کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم تیار ہیں سننے کے لیے. وزیر اعظم کی اپوزیشن کو الیکشن اصلاحات کے لیے مذاکرات کی دعوت. 2 سال سے انتخابی اصلاحات کی کوشش کر رہی ہیں. 1970 کے بعد تمام الیکشن متنازع ہوئے. ہارنے والا نتائج تسلیم نہیں کرتا. وقت آ گیا ہے کہ انتخاب لڑیں اور کسی کو دھاندلی کی فکر نہ ہو. وزیر اعظم عمران خان. اگر آپ الیکٹورل ریفارمز کرنا چاہتے ہو تو آپ رات کے اندھیرے میں آرڈیننسز پاس نہیں کرتے. جتنا بھی ہم ریفارمز لے کر آئے, جب تک ہم اسٹیبلشمنٹ کو الیکشن کے پروسیس سے بالکل الگ نہیں کر سکتے ہیں, تب تک ہمارا کامیابی, ہمارا الیکٹورل ریفارمز کا فائدہ اتنا کامیاب نہیں ہو سکتا. انتخابی اصلاحات چاہتے تو رات کے اندھیرے میں آرڈیننس نہ لاتے. الیکشن کمیشن کو طاقتور اور اسٹیبلشمنٹ کو علیحدہ کیے بغیر اصلاحات بیکار. آپ غریب کو ریلیف کے بجائے تکلیف, امیر کو ایمنسٹی کی صورت میں NRO دے رہے ہو. قوم کو آپ پر اعتماد نہیں, ڈنڈے سے ٹیکس نہیں ملے گا بلکہ معیشت بیٹھ جائے گی. بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس. خان صاحب, ٹیکس آپ کو نہیں ملنے والا. نہ آپ پہ اعتماد ہے, نہ اس جمہوریت پہ, نہ اس معاشی سٹرکچر پہ اعتماد ہے. ڈنڈے سے نہیں, آپ تو اپنا فائنانس منسٹر کو
अरेस्ट के पावर्स दे रहे हो एफबीआर के नाम में से। अब देखो कैसे आपका मीशत बैठने वाला है। आपने इसी तरह जो कहा कि हमने अड्डे नहीं देने हैं, तो जनाब इसके बारे में भी हमें पता चलेगा जब हक़ाइक़ सामने आएंगे कि आप दुनिया में मशहूर हैं कि जो बात आप करते हैं उसी के ऊपर यू टर्न लेते हैं। अमेरिका को अड्डे देने के बयान का पता तब चलेगा जब हक़ाइक़ सामने आएंगे। आप यू टर्न लेने में मशहूर हैं। इमरान खान ने ऐसे खिताब किया जैसे नए नवेले वजीर आजम हो। मुइशत बढ़ने की बजाय सुकड़ रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बहुत ज़बरदस्त तकरीर थी जी। आई मस्ट से सारी चीज़ों को प्राइम मिनिस्टर साहब ने कवर किया है, इंटरनेशनल इकॉनमी, फॉरेन अफेयर और फ्यूचर और अमेरिका के बारे में एक लाइन दी है खुल के कि हम पाकिस्तान की ज़मीन को अफगानियों के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर ज़बरदस्त करार, अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इमरान खान ने बहुत बड़ी पॉलिसी का ऐलान किया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। जितना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो। अभी खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज है। मैं भी इनको जानता हूं जब ये इतने से थे, इतने से जब कोने में खड़े होते थे और भिड़कियां खाते थे, मैं इनको तब से जानता हूं। मैं इनको भी जानता हूं, इनके बाबा को भी जानता हूं। लिखी हुई 2-4 पर्चियां पढ़ा देते हैं बच्चे को, आके बच्चा ऑटो पे ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। जब वो हमारा फॉरेन मिनिस्टर था, दुनिया में कैंपेन करता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं, मुझे वज़ीर आज़म बना दो। यही तो वजह है कि इसको फारिग किया गया था वजारत से। नारे वाला ये गिलानी की बात करता है, इसने गिलानी की बात की है, यूसुफ रज़ा की। कम से कम उसको मुका का लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन तो ना बनाया होता। अपने गिरबान में जाग के देखो बिलावल, गिरबान में जाग के देखो। कौमी असम्बली में बिलावल और शाह महमूद कुरैशी के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। खान साहब समझ नहीं सके ये क्या चीज है। मुल्तान के मेंबर को जितना हम जानते हैं कोई नहीं जानता। गिलानी हुकूमत में दूसरे मुमालिक को कहते थे मुझे वजीर आजम बनाओ। बचपन से इनको जीए भुट्टो का नारा लगाते देखा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की घनगरज। मैं बिलावल को जानता हूँ, इसके वालिद को भी बच्चे को लिखी हुई 2-4 पर्चियां पकड़ा देते हैं, ये ऑटो पर ऑन ऑफ हो जाता है। शाह महमूद कुरैशी का भी करारा जवाब। तीन साल से हाउस का कवायदो ज़वाबित से ना चलना बदकिस्मती। चाहते हैं ऐवान रिवायात पर चलता, किसी की मर्जी से नहीं। शाहिद खाका नबासी। 3 साल में ईवान की इज्जत में इजाफा नहीं, कमी हुई। जो कुछ हो रहा है वो जमहूरियत के लिए नेक शगुन नहीं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पंजाब हुकूमत ने आवाम दोस्त बजट पेश किया। जनूबी पंजाब के लिए 189 अरब का बजट रखा गया। पसमानदा इलाकों की तरक्की अव्वलीन तरजीह। कामयाबियों का क्रेडिट वजीर आजम इमरान खान को जाता है। वजीर आला उस्मान बुज़दार का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। बजट मंजूर होने पर अपोजिशन का तूफान बदतमीजी समझ से बाहर। हिज़्ब इख्तिलाफ ने 6 दिन तक कोई तकरीर की ना कटौती की तहरीक पेश की। 5 साल पूरे करूंगा, किसी की ख्वाहिश पर नहीं जाऊंगा। एजाज जाकिरानी के घर छापा गैर कानूनी था। मुराद अली शाह की इस्लामाबाद में मीडिया टॉक। शाह महमूद कुरैशी अपनों को डसते हैं। इनकी कारस्तानियां जहांगीर तरीन ग्रुप बताएगा। वो पीपल्स पार्टी में भी साजिशें किया करते थे। मोहसिन कृष्णसान से खतरनाक और कोई नहीं होता। वजीर आपा शेख सिंध सुहेल अनवर सयाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें अभी
جو لیٹر گیا ہے, جو FIRs واپس لے لی گئی ہیں جی, سارے MPs کی واپس لے لی گئی ہیں, اور ایک گروپ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے جی ہم واپس جا رہے ہیں, لیکن دوسرا گروپ کہہ رہے نہیں جی ہم بیٹھے رہیں گے. انہوں نے شاید یہ کہا کہ جی جام صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا بجٹ کیا بن رہا ہے, ممبران کو نہیں ہے. میرے کہنے کا مقصد تھا کہ یہ چیز جب تک میں نے سائن نہیں کی ہے اور یہاں پیش نہیں ہوئی ہے تو یہ باقیوں کو کیسے پتہ چل گیا. اپوزیشن کے خلاف درج FIR واپس, حزب اختلاف خود انتشار کا شکار. ایک گروپ دھرنا ختم کرنے پر راضی, دوسرے کا انکار. تھانے سے نکل کر اسمبلی میں آ کر بات کریں, یہ تاثر غلط ہے کہ بلوچستان حکومت نے بجٹ تیار نہیں کیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو. سپیک کے کسی منصوبے کی تحقیقات نہیں ہو رہی ہیں. نیب کی تابش گوہر کے بیان کی سختی سے تردید. وزیر اعظم کے معاون خصوصی نیب آرڈیننس کا مکمل جائزہ لیں. گمراہ کن بیان سے LNG ریفرنس میں ملزمان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی. نیب کا اعلامیہ جاری. منی لانڈرنگ کیس, حمزہ شہباز FIA لاہور آفس میں پیش. 1 گھنٹہ پوچھ گچھ, تمام اثاثہ جات FBR اور الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر. ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. لیگی رہنما نے تفتیشی ٹیم کو تحریری جواب جمع کروا دیا. افغانستان, بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال. پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا ان کیمرہ اجلاس کل ہوگا. پارلیمانی جماعتوں کے نمائندے شرکت کریں گے. DG ISI کی بریفنگ. افغانستان سے پھر دراندازی. شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کی پاکستانی چیک پوسٹ پر فائرنگ. حوالدار سلیم اور لانس نائک پرویز شہید. سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ملک دشمنوں کو بھرپور جواب. لمبی کالز کے مزے اب ختم. 5 منٹ سے زیادہ بات کرنے پر 75 پیسے ٹیکس عائد. 1 گھنٹے کی کال پر 9 روپے تک اضافی دینا ہوں گے. حکومت کچھ تو خیال کرے. شہری حکومتی فیصلے سے نالاں. میرے اپنے پاس بھی وہی چھوٹا سا فون ہے. میں بھی کہتی ہوں کہ یہ ٹیکس غریبوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے. غریب آدمی پردیسی ہوتا ہے, پردیس میں ہوتا ہے, بہنوں بھائیوں بچوں سے تھوڑی بات کر لیتا, اس کے اوپر بھی آپ نے ٹیکس لگا دیا. یہ تو بہت زیادتی ہے حکومت کی طرف سے, اور پہلے بھی لوگ پریشان ہیں کرونا کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے. اب فون پہ غریب آدمی کوئی بات کرتا تھا, انہوں نے وہ بھی چھین لیا. گھروں سے دور ہیں تو ظاہری بات ہے انہوں نے گھر کسی نہ کسی ٹاپک پہ ڈسکس کرنے کے لیے اور ٹائم چاہیے ہوتا ہے کال کا, تو اس میں ظاہری بات ہے ان کو تو وہ ٹیکس جو پڑے گا تو پڑے گا. بجٹ رنگ دکھانے لگا, عوام پر ایک اور بوجھ ڈالنے کی تیاری. کل سے پیٹرول 6 اور ڈیزل 3 روپے مہنگا ہونے کا امکان. سمری پیٹرولیم ڈویژن کو بھجوا دی گئی. تربیلا ڈیم میں پانی کی کمی. 3500 میگا واٹ بجلی سسٹم سے آؤٹ. ملک میں بجلی کا شارٹ فال 5000 میگا واٹ تک پہنچ گیا. شہروں میں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. معمولات زندگی بری طرح متاثر. گیس کا بحران, عوام پریشان. پشاور میں بیشتر CNG اسٹیشن بند. جہاں فلنگ جاری وہاں گاڑیوں کی لمبی قطاریں. شہری خوار. مختلف علاقوں میں گھریلو صارفین کو بھی گیس پریشر کی کمی کا سامنا. پنجاب بھر کے سرکاری اسکول کل سے 1 اگست تک بند. خیبر پختونخوا میں 1 سے 11 جولائی تک گرمیوں کی تعطیلات ہوں گی. وفاقی نظامت تعلیم کا 18 جولائی سے 1 اگست تک چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری. ای چالان کی ڈبل سینچری. 266 بار ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑی پکڑی گئی. مالک نے 1,27,400 روپے جرمانہ ادا کر دیا. گاڑی مالک کے حوالے کر دی گئی. سرد ترین کینیڈا میں بلا کی گرمی. 84 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. مغربی علاقوں میں پارا 49.5 ڈگری پر.
हीट वेव से हलाकतों की तादाद 230 तक पहुंच गई। मरने वालों में ज्यादातर मुअम्मर अफराद शामिल। अफगानिस्तान से जर्मन फौजियों का इनखला मुकम्मल। फौज की वापसी से एक तारीखी बाब बंद हो गया। जर्मन वजीर दिफा का बयान, अमरीकी अफवाज चंद रोज में इनखला का अमल मुकम्मल कर सकती हैं, अमरीकी मीडिया का दावा। सत्तर साल जद्दोजहद के बाद बड़ी कामयाबी। आलमी इदारा सेहत ने चीन को मलेरिया फ्री करार दे दिया। 1940 के बाद चीन में सालाना 3 करोड़ मलेरिया केसेस रिपोर्ट होते थे।